الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت شریفہ تلاوت کی. اس آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے مداہنت سے روکا. مداہنت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے. مداہنت بہت بڑا گناہ ہے، اور آج یہ چیز عمومی طور پر امت کے اندر پائی جاتی ہے. کسی ایمان والے کے سامنے، کسی مسلمان کے سامنے شریعت اور سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، کھلم کھلے طور پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس مسلمان کے اندر اتنی استطاعت اور طاقت بھی ہو کہ اس سے وہ روک سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھی اندیکھی کر دے، سنی انسنی کر دے، اس کو کہتے ہیں مداہنت. حرام فعل کے اوپر، حرام کام کے اوپر کسی کو نکیر نہ کرنا، کسی کو نہ روکنا، یہی مداہنت. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں کا کوئی شخص منکر کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے اس کو روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر کسی کے اندر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اس کام کو برا سمجھے. اس کا دل تڑپ جانا چاہیے، اس کے دل کے اندر کڑھن ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے. کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی روکنے کی تو میں اس کو روک دیتا. اگر اتنا بھی کسی ایمان والے کے دل کے اندر نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. کم سے کم درجہ ایمان کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا
کہ دل سے اس نافرمانی کو، اس حرام کام کو برا سمجھے۔ اگر دل کے اندر بھی برائی نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اسی مداہنت سے اس آیت کریمہ کے اندر روکا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور تم بچو، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس مصیبت سے، اس اللہ کے عذاب سے جو صرف تم میں سے صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا بلکہ تمام تر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکر کام ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور اس پر نکیر نہیں کی جا رہی ہے، تو منکر کرنے والے کو بھی عذاب پہنچے گا، اور جس نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نکیر نہیں کی ہے، منع نہیں کیا ہے، اس کو بھی پہنچے گا۔ اسی مداہنت سے بچنے کا حکم دیا گیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اے لوگو، جان لو اگر مداہنت کی، منکر کام کو ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اس سے روکا نہیں گیا اور اس سے کوئی نکیر نہیں کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مسلمان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں، کیوں وہ موقع انسان کو سنبھلنے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کے، اپنے آپ کو سنوارنے کے، اپنے آپ کو سدھارنے کے موقع ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس موقع سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو سنوار لیا، سدھار لیا، تو پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر کسی نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر کبھی اس کی زندگی میں دوسرا ایسا موقع آئے گا کہ جس موقع پر اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ موقع جو سنورنے کا تھا، وہ موقع جو سدھارنے کا تھا اپنے آپ کو، وہ اس نے ہاتھ سے گنوا دیا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے درمیان میں فسق و فجور، بے حیائی، بے شرمی یہ عام ہو جائے گی۔ اکثریت وہ ہوگی جو فسق اور فجور کے اوپر عمل کرنے والے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی اس فسق و فجور سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے اپنے آپ کو بچائے گا تو دنیا والوں کی نظر میں اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ زمانے کے حالات سے یہ شخص واقف نہیں ہے، یہ زمانے کو جانتا نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، یہ سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ایسا موقع آئے تو تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا دینا لوگوں کی نظر میں، چاہے تم کو دنیا والے بیوقوف کہے، پاگل کہے، ناسمجھ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اپنے آپ کو فسق و فجور کے اندر مبتلا مت کرنا، بلکہ اپنے آپ کو نیکوکاروں کے اندر مبتلا کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانا۔ اسلام جب دنیا میں آیا اس وقت اسلام ایسا تھا جیسا کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، جان پہچان نہیں ہوتی۔ اس کو شروع میں بھی بیان کر چکا ہوں، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے پہلے پہر جب اسلام کی دعوت دی، اس وقت جو لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، سب سے پہلے ابو جہل نے اور ابو لہب نے پتھر اٹھایا تھا، آپ کے گھرانوں میں سے آپ کی مخالفت کی گئی تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود، اور اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ اجنبی کی مثال ہے۔ غریب جو ہے، غریب
ہم اپنی اردو زبان کے اندر غریب اس آدمی کو کہتے ہیں جو مفلس ہو، نادار ہو، کسی کے پاس کچھ نہ ہو۔ اصل غریب کا اصل معنی جو یہ ہوتا ہے جو اجنبی ہو، جس کو لوگ جانتے نہ۔ ابھی اس مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہم میں سے اس کو کوئی نہ جانتا ہو، تو لوگ اس کو گھور گھور کر کے دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ تو جس وقت دنیا میں اسلام آیا، اس وقت تو اسلام کی مثال ایسی تھی جیسے کوئی اجنبی شخص آ گیا۔ لوگوں کو اسلام کے عقائد، اسلام کے احکام یہ سمجھ میں نہیں آتے تھے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے مانوس ہوتے گئے، اور بہت قریب زمانے میں سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں اجتماعی طور پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیلا، اور باقی ملکوں نے بھی اس کو پسند کیا اور اسلام کے قریب ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے اس اسلام دنیا میں آیا تھا اور وہ اجنبی کی مثال تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، ان کے عقائد سے بھاگتے تھے، بھڑکتے تھے، ان قریب وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ جیسے اسلام دنیا میں آیا تھا، اس وقت لوگ اسلام سے بھڑکتے تھے، لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے، عنقریب پھر آخر زمانے کے اندر لوگ اسلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے لگے کہ گویا کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک اجنبی۔ اسلام کی صحیح تعلیمات اور ہدایت کے اوپر عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے، اکثریت وہ ہوگی جو اسلام کے خلاف رسومات کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتی ہوگی۔ فطوبیٰ للغرباء، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو اسلام کے اوپر جمع رہے اور اپنے آپ کو صحیح اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایت کے اوپر جمع کر کے یہ فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی۔ فطوبیٰ للغرباء، غرباء ان لوگوں کو خطاب دیا گیا ہے جو آخر زمانے کے اندر اسلام کے خلاف لوگ جب زندگی گزاریں گے، اس وقت تو وہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر جمائیں گے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں جو فساد اور بگاڑ ہے اس کی اصلاح کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارکبادی ہو، شاباشی ہو ان لوگوں کے لیے جو ایسے موقع پر اسلام کے اوپر جمے۔ میرے بزرگ اور دوست، آج ہم اس دور سے تو گزر رہے ہیں، وہ اسلامی صحیح تعلیمات و ہدایت جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا کے اندر آئے تھے، اور آپ نے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنی زندگیوں کو بنایا تھا۔ آج پھر سے وہ زمانہ آ رہا ہے کہ مسلمان، اسلام کا ماننے والا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا، اسی اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اسلامی طریقے ان کو پسند نہیں ہے، وہ سچی تعلیمات اور ہدایت کو اپنی زندگی سے ٹھکرا رہا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، میں نے شروع میں جو کہا کہ مداہنت سے اللہ پاک نے بچایا، اور مداہنت کا مطلب میں نے سمجھایا، مداہنت سے بچنے کا حکم دیا گیا، منکر کام کو ہوتے ہوئے دے اور اس کو نکیر نہ کی جائے، اس سے منع نہ کیا جائے، نہ روکا جائے، تو پھر کرنے والا اور نہ روکنے والا اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں دونوں شریک ہو جائیں۔ اور اللہ کی پکڑ ایسے نہیں آتی جیسے کوئی آدمی اپنا ہاتھ پکڑ لے، نہیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ بات چل رہی ہے اطاعت کے اوپر، بہت 2 مہینوں سے مستقل اس کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت۔ گزشتہ جمعہ میں بھی ایسے واقعات بیان کیے تھے
دلوں کو ہلا دینے والا. ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور ہم سب کو یقین ہے ایک دن موت آنی ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں ضرورت. میرے بزرگوں دوست، بہت سے اللہ کے نبی کے ایسے طریقے ہیں جو امت کے اندر ایسے عام ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑنے کا رواج ہو گیا ہے، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لیکن نہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نکیر کی جاتی ہے، بلکہ ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو خوشی خوشی کر رہے ہیں. یہ علل اعلان اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو معمولی نہ سمجھو. اس میں سے ایک چیز، اپنے بالوں کو شریعت کے خلاف کٹانا. اس کے اوپر میں بہت پہلے بھی بہت کھل کر کے کہہ چکا ہوں، ابھی تو وقت بھی نہیں، مجھے مختصر اشارہ کرنا ہے. پڑھا لکھا ہو تو کیا، ان پڑھ ہو تو کیا، جوان ہو تو کیا، بوڑھا ہو تو کیا، بچہ ہو تو کیا، شہری ہو دیہاتی ہو، یہ چیز ایسی عام ہو چکی ہے کہ اس کی قباحت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، اس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے. جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی نہیں بچ سکتا. میرے بزرگوں دوستوں، پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں اور احادیث کے اندر ان گناہوں کو بھی بتلایا گیا ہے جن گناہوں کے سبب ان قوموں کے اوپر اللہ کے عذابات آئے، اور اس میں وہ لوگ بھی ملوث ہو گئے تھے جنہوں نے منکر کے اوپر نکیر نہیں کی، اس کو روکا نہیں. آج کیا یہ مصیبت ہے کہ خوشی خوشی لوگ اپنے بالوں کو انگریزیت کی طرح کپاتے. جس طریقے سے بال رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طریقے سے کٹانا بھی سنت ہے، اور کٹانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے بالوں کے سلسلے، اللہ کے نبی کے بال کی طرح کوئی بال رکھنا چاہتا ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ زلفی بال رکھے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک کان کی لو تک تھے. یہ کان کی لو اس کو کہتے ہیں جو کان کا نرم حصہ ہے. پورے بال کبھی بڑھ گئے تو نصف گردن تک پہنچ گئے، اس سے بھی زیادہ اگر بڑھے تو کندھے تک، اس سے آگے نہیں. اگر کوئی سنت کو زندہ کرنے کی غرض سے ثواب کے لیے اللہ کا نبی کا طریقہ اگر محبوب ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ان بالوں کو اس طریقے سے رکھے تو ان کے لیے گنجائش رکھ سکتا ہے. اور رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی کی ہدایت یہ ہے کہ ان کا اکرام، بالوں کا اکرام کیا جائے، بالوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، کنگھی کی جائے، تیل ڈالا جائے. یہ نہیں کہ باوے کی طرح لوگوں کو دیکھ کر کے نفرت ہو اور وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کے نبی کا بال رکھ رہا ہوں. بال کو اس طریقے سے رکھے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے اچھا لگے، پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی کی سنت کتنی اچھی چیز ہے. نہ یہ کہ اس طریقے سے رکھے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے گن ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بالوں کو رکھے تو بالوں کا اکرام کرے، یعنی کنگھی کرے، تیل ڈالے، اور جہاں تک رکھنے کا حکم ہے وہاں تک رکھے. اور اگر کٹانا ہے، دیکھو سیٹی کرنا بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ چونکہ جنابت کے غسل کے اندر ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا، پانی نہیں پہنچا تو غسل ہی نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تو بالوں سے دشمنی کر لی ہے کہ میں تو ہمیشہ سیٹی رکھتا ہوں. سیٹی رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت علی کا یہ عمل تھا تو کسی صحابی نے آپ کو نہیں روکا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی بھی گنجائش یہ بھی کر سکتے ہیں. اور حج اور عمرے کے اندر فرادت کے بعد انسان جب اپنا حلق کرتا ہے
تو حلق کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی، 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی، اور قصر کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی۔ اس سے بھی ثابت یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر سیٹی رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز کر سکتا ہے۔ نہ اللہ کے نبی کے بالوں کی طرح بال رکھتا ہے، نہ اس طریقے سے پوری سیٹی رکھتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ پورے سال کے بال برابر کٹوا، ادھر سے کاٹے، ادھر سے کاٹے، پیچھے سے کاٹے اور آگے سے بڑے رکھے۔ یہ سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اس کے اندر غیر قوم کی مشابہت ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، قضاء بالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور قضاء کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ کہیں سے کاٹا جائے، کہیں سے بڑا رکھا جائے۔ آج عام ایک فیشن چلی ہے کہ ہر کوئی خوشی خوشی اپنے سر کے بال سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقے کے خلاف بنواتا ہے، اور حیرت ہونی چاہیے کہ باپ اپنے معصوم بیٹے کے بال اس طریقے سے بنوا رہا ہے۔ جو اولاد اللہ نے دی، پھول جیسا بیٹا اس کو دیا ہے، صرف اولاد کو جنم دینا یہ کافی نہیں ہے، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کی صحیح تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ ابھی سے ہم اس کو یہودی بنا رہے ہیں، نصرانی بنا رہے ہیں، اور اس کے دل کے اندر ہم اسلام کے خلاف طریقے کی محبت ڈال رہے ہیں۔ کل بڑا ہو کر کہ کیا یہ اسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس کی امید ہم رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھی جائے۔ وہ بیچارہ بچہ کیا سمجھے، معصوم بچہ ہے، اس کو تو زہر کھلا دیں گے کھا لے گا۔ باپ اتنا عقل مند ہو کر کے، ہوشیار ہو کر کے اپنے معصوم بچے کے بال اس طریقے سے جا کر کے حجام کو حکم کرتا ہے کہ اس طریقے سے میرے بیٹے کے بال ہونے چاہیے، یہاں سے صاف کر دو، یہاں سے صاف کر دو، یہاں سے صاف کر دو، اور اوپر سے بڑے رکھو۔ لعنت ہے ایسے بالوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یہ بات ہے، چاہے کوئی عمل کرے کہ نہ کرے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ حق بات ہے، سچ بات ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ مداہنت سے اللہ پاک نے روکا ہے کہ مداہن مت بنو، منکر کام تمہارے سامنے کھلا کھلا ہو رہا ہے، اگر ہاتھ سے بند کرنے کی طاقت ہے ہاتھ سے بند کر دو، اگر زبان سے بند کرنے کی طاقت ہے تو زبان سے بند کر دو، اور اخیر درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا مانے۔ کوئی نہ کٹاوے تو نہ کٹاوے، یہودیت کے خلاف، یہودیت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہ ہو تو نہ ہو، اس کی مرضی کی بات ہے، تو وقت بتا دے گا، وقت بتا دے گا۔ میرے بزرگ اور دوست، کس کی چال چل رہے ہیں؟ یہ عام ہو چکا ہے، عام رواج ہو چکا ہے، نہ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی برا کہتا ہے، نہ کسی کے دل کے اندر اس کی برائی آتی ہے، نہ کوئی نکیر کرتا ہے، نہ کوئی روکتا ہے۔ پڑھے لکھے بھی اس کے اندر ملوث، سب کو کہتا ہوں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، عالم بھی، اور شہری دیہاتی جوان بچے سب اس کے اندر شامل۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آج حالات ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، زمینی حالات تو ہمارے موافق تھے ہی نہیں، اب تو آسمانی حالات بھی ہمارے موافق نہیں ہیں۔ جب انسان، جو کوئی تاجر اپنی تجارت کو خدا مان لیتا ہے، کوئی کسان اپنی زمین کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، کوئی ملازم اپنی ملازمت کو اپنا رب مان لیتا ہے، اور کوئی مزدور اپنی مزدوری کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، ایسے موقع پر اللہ پاک ایسے حالات پیدا کر کے بتلاتے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ 200 بیگھے زمین والے کو بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری کھیتی سے، میری محنت سے، میری کاشتکاری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ میں نے کہا کہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، سنبھالنا چاہے، سدھارنا چاہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس موقع سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی طریقے سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ ایسی نفرت ہونی چاہیے
جیسے ہمیں پاکانے سے نفرت ہوتی ہے، گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ناپاکی سے نفرت ہوتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ کون بچائے گا ہمیں؟ کون بچائے گا؟ آج ہم ہماری شکلوں کو، ہماری صورتوں کو کس کے مطابق بنا رہے ہیں؟ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی، آپ نے یہ چہرہ پھیر لیا۔ پھر وہ مڑ کر کے اس طرف آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے چہرے کے اوپر میرا طریقہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بزرگ اور دوستوں چہرہ پھیر لیا، کس کو تلاش کریں؟ جو لوگ ہم کو دنیا سے ختم کرنے کے در پہ ہیں، جو ہمیں مال ڈالنے کے در پہ ہیں، جسے ہمیں دنیا میں رہنا جس کو پسند نہیں ہے، اس کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں۔ اور جس نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امتی کے پیچھے کھپا دی، ہر وقت امت ہی امت، ہر وقت امت ہی امت، اور کل قیامت کے دن بھی امت ہی امت۔ آج اس نبی کے طریقے ہم اپنی زندگی سے خرچ کر نکال رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، اپنے لباس سے، اپنے چہرے سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے کھانوں سے، اپنے پینوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے معاشرت سے، ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم معلوم کر کے سنت سمجھ کر کے اس کو ڈھکیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم فرائض سے محروم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ میں نے کہا کہ زنا ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے، ہوتے ہم فرائض سے محروم ہو چکے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑا، اللہ پاک نے فرائض سے محروم کر دیا۔ آج ہماری زندگیاں غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، ہم ہماری زبان کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا، لیکن کسی کو بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بہت بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ معلوم کر کے اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔